بہت ہی اچھے سے آپ سامعین کے دلوں کو منور و مزندہ فرمایا۔ میں انہی حضرات سے کچھ تنخواہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کے آنے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ اس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلتا۔ بے شک حق ہے، الحمدللہ، بہت حق ہے۔ کلام بلاغت میں رب فرماتا ہے، بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی آپ کی حالت نہ بدلتا۔ جب بندہ اپنے آپ کو بدلتا ہے تو رب اس کے دل میں اترتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو رب سے قریب کر لیتا ہے تو پھر میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے یاد کیا ہے، یہ میرا بندہ میرا چرچا زمین پر کر رہا ہے، فرشتوں تم اس کا چرچا آسمان پر کرو، تم اس کا چرچا آسمان پر کرو۔ رب کہتا ہے، عزیزان گرامی وقار، میں اپنی تقریر سے شروع کر رہا ہوں۔ میرے رضا نے کہا، سب سے اولا و والا ہمارا ہے، سب سے بالا و والا ہمارا ہے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا ہے، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر، کیا خبر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور میرے رضا نے کہا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور دل چمکتا اسی کا ہے جس کا دل عشق رسول سے گامزن ہو، عشق رسول سے لبریز ہو، بھلا ہوا ہو، دل اسی کا چمک، جس کا دل خالی ہو۔ آپ حضرات بیدار ہیں؟ کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اپنے دل، دماغ، کان سب روشن ہو، حاضر کر کے بیٹھے ہیں۔ اور کتنے لوگ بیدار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے جاگنے کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آپ کے جاگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ آپ غور کریں،
اللہ تبارک و تعالی نے اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی. آنکھ اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، پیر اللہ کی نعمت، ہر چیز اللہ کی نعمت. لیکن کبھی اللہ نے یہ کہا اے انسان میں نے تجھے آنکھ دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے ہاتھ دی، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے پیر دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے رہنے کے لیے مکان دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے کھانے کے لیے الگ الگ اناج سے اناج اگائے، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے پھل دیا تاکہ تو اپنی طاقت کو مزید ترقی عطا کر. اے انسان میں نے تجھے کیلے دیے، سیب دیے، سنترے دیے. یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے. لیکن اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انسان میں نے تجھے فلاں نعمت دی، تجھ پر بڑا احسان کیا. اے انسان میں نے تجھے ہاتھ دی، تجھ پر بڑا احسان کیا. کان دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. زبان دی، تجھ پر بڑا احسان کیا. دیکھنے کے لیے آنکھ دی، تجھ پر بڑا احسان کیا. چلنے کے لیے پیر دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. کھانے کے لیے منہ دیا، پیٹ کرنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے پیٹ دیا، تجھ پر بڑا احسان کیا. نہیں، اللہ نے نعمتوں سے دی ہے مگر احسان نہیں جتلایا. مگر جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی رسولوں کے امام کی، جب باری آئی سارے کائنات کے اولین آخرین کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی امتیوں کے سردار کی، جب باری آئی مدینہ میں پیدا ہونے والے رسول کی، جب باری آئی مکہ میں پیدا ہونے والے حبیب کی، تو میرا رب فرماتا ہے، میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا ہے. وہ رسول جو سارے جہان کے لیے رحمت، وہ رسول جو چرند و پرند کے لیے رحمت، وہ رسول جو زمین و آسمان کے لیے رحمت، وہ رسول جو ساری کائنات کے لیے وہ رسول جو ساری کائنات کے لیے رحمت، وہ رسول جو امیریے کے لیے بھی رحمت ہے، وہ رسول جو فقیروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ رسول جو امیروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ رسول چرند و پرند کے لیے رحمت ہے. جب وہ رسول کو بھیجا تو میرا رب کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب ظاہر سی بات ہے جس کو میرا رب ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اس پر میرا رب ناز کر رہا ہے. اور کیوں نہ ناز کرے، میرے نسا نے کہا بخدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر فخر، بخدا خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر فخر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرحبا. صرف ہم مومنوں کے لیے رحمت نہیں، میرے مصطفیٰ کے لیے رحمت نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ ہمارے لیے رحمت تو ہے ہی ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے. وہ مصطفیٰ جب مکے میں آئے، ابھی اعلان نہیں کیا، مکے میں جلوہ گری ہو گئی مصطفیٰ کی. مصطفیٰ آئے، وقت گزرتا گیا، ماحول دیکھتے گئے، زمانہ دیکھتے گئے، اہل اقارب سے ملتے گئے، سارے لوگوں سے ملتے گئے. جب سارے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو یہ فرمایا یہ لڑکا تو بہت سچا ہے، یہ لڑکا تو بہت خوبصورت ہے. یاد رکھو ابھی میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے مکہ والے میرے مصطفیٰ کو صادق و امین سمجھتے ہیں. یہ سچا بچہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے، یہ خوبصورت بچہ ہے. لیکن جب وقت گزرتا گیا، کارواں بڑھتا گیا، 40 سال کے بعد جب میرے مصطفیٰ مکہ کے سرزمین سے، مینا کی وادی سے اعلان نبوت فرمایا، پھیلاتے ہی میرے مصطفیٰ سے جو لوگ محبت کرتے تھے وہی لوگ میرے مصطفیٰ سے نفرت کرنے لگے.
ذرا سوچیں، اسلام ہم تک آسانی سے پہنچ گیا تو ہم سوچتے ہیں کہ یہی اسلام ہے. نہیں، آپ ماضی کا مطالعہ کریں، آپ ماضی کو پڑھیں. نہ جانے کتنی بدریں ہوئی، کتنے جنگیں ہوئی، کتنے کربلائیں ہوئی، تب جا کر اسلام اتنی سلامتی کے ساتھ ہمارے تک پہنچا کہ نہیں؟ اسلام بہت آسانی سے ہم لوگوں کو مل گیا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ والوں، نبوت کے بعد میرے آقا نے جب اعلان کیا کہ میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں رب نے قرآن میں ذکر کیا، جس کا ذکر موسیٰ نے بھی کیا، عیسیٰ نے بھی کیا، نوح نے بھی کیا، سارے انبیاء نے کیا، میں ہی وہی آخری نبی ہوں. جیسے میرے نبی کا فرمانا ہوا میں ہی آخری نبی ہوں، ویسے مکے والے میرے نبی کے دشمن بن گئے. اب میرے مصطفیٰ جدھر جاتے مکے والے ان کا پیچھا کرتے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے جاتے. جب میرے مصطفیٰ دین کی تبلیغ کرتے تو مکے والے میرے مصطفیٰ پر کنکریاں برساتے. میرے مصطفیٰ پر مکے والے جو ہے کہ معاذ اللہ ان کے اوپر جو ہے کہ بکرے کی اچھڑیاں ڈال دیتے. میرے مصطفیٰ جب نماز پڑھتے تو نہ جانے کتنی طرح کے لوگ ان کے اوپر جو ہے کہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے. پتا چلا میرے مصطفیٰ صبر کیے، صبر کرنے کے بعد دین ہمارے تک پہنچا. میرے مصطفیٰ چاہتے جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، وہ مصطفیٰ چاہتے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر دے. لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا نہیں، میں دعا نہیں کروں گا. جو لوگ میرے اوپر اچھڑیاں ڈالتے ہیں، میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، آج یہ لوگ میرے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن کل کے یہی لوگ ایمان لائیں گے، یہی لوگ میرے دامن سے وابستہ ہوں گے. ذرا سوچو، آج ہم سب کو اسلام آسانی سے مل گیا تو اس کی قدر ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکات ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، عیاشیوں کے بازار گرم کرتے ہیں، شراب نوشی کے اڈوں پہ بیٹھ کر شرابیں پیتے ہیں، سینہ خوری کے اڈوں پہ بیٹھ کر سینہ کرتے ہیں، والدین کی خدمت نہ کرنے سے بیویوں کی خدمت کرتے ہیں. وہ بیویاں جو کل کی مر جائیں گی اس کے قدم کے نیچے کچھ نہیں. لیکن میرے رب نے فرمایا، میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری والدین کے قدموں تمہاری ماں باپ پیار کرتے ہیں، اسے نعرہ رسالت علماء سنت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. لیکن آپ اپنی ماتھوں کے نظام سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کی جلوہ گری ہو گئی ہے. ابھی ہماری بات حضرت کے خطاب نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ جو دین لے کر میرا رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے. دین اسلام ہے کہ نہیں؟ سارے مذہبوں میں سب سے پاکیزہ مذہب دین اسلام ہے. یہ بیان پڑی ہے نمازیوں کا پتہ نہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجد سے صدا آ رہی ہے، لیکن ہم اپنے کاروبار میں ویست ہیں. ہم اپنے آپ کو دنیا کے کاروبار میں ویست کر چکے ہیں. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نے کہا یہ دنیا کی دولت تمہارے لیے ہلاکت ہے. یہ دنیا کی دولت تمہارے لیے ہلاکت ہے.
لیکن آج ہم کرتے کیا ہے؟ ماں باپ کو گھر چھوڑا، بیوی کو گھر چھوڑا، بچوں کو زبان رب کی نعمت ہے، آنکھ رب کی نعمت ہے۔ بتاؤ اگر آنکھ چلی جائے تو آپ دیکھ پاؤ گے؟ ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے۔ بتاؤ ہاتھ ٹوٹ جائے تو کیا آپ کوئی کام کر پاؤ گے؟ ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ بتاؤ بڑا محال ہو جائے گا، بتاؤ ہرگز نہیں چبا پاؤ گے۔ یہ میرے رب کی نعمت ہے، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یاد رکھنا، جو رب نے آپ کو ہاتھ دی ہے وہ رب آپ کا ہاتھ توڑ بھی سکتا ہے۔ جس رب نے آپ کو زبان دی ہے، زبان میں لغت دی ہے، زبان میں چاٹنے کی صلاحیت دی ہے، زبان میں ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت دی ہے، جس رب نے آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، جس رب نے آپ کو چلنے کے لیے پیر دیا ہے، تو جب رب پیر دے سکتا ہے تو وہ رب پیر لے سکتا ہے۔ وہ رب پیر لے سکتا ہے۔ ہم نے اپنے پیدا ہونے کا شکر ادا نہیں کیا کہ ہم پیدا کس لیے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ سندھورا والوں، آپ کتنی وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ بہت حق ہے الحمدللہ۔ 5 وقت کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ صحیح بتانا۔ 5 وقت کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اتنی دور میں کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی پڑھتا ہے؟ اچھا، 1 وقت کی کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ 1 وقت کی نماز، اللہ رحم فرمائے، 1 وقت کی نماز 1 پر 2 3 آدمی پڑھتا ہے، 4 5 1 وقت کی نماز، 1 وقت کی نماز 5 آدمی 6 آدمی۔ ہم اپنے پیدا ہونے کا